احباب ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کئی دفعہ، آپ کی ذات مبارکات وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے پیارے محبوب کو تخلیق فرمایا۔ اب انسانیت حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی، اور انسانیت باب آدم سے لے کر قیامت تک اس نے جاری و ساری رہنا ہے۔ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی اور نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاک مبارک ذات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جمعہ کے جو خطابات ہوں گے، میں آپ کو ذرا تفصیل سے وہ جنہیں ساڑی سرائی کی جادے منڈو گل سمجھا کے اگے لایا ہوں۔ ابتدا سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو، جانوں کو تخلیق فرمایا، اور پھر جناب آدم کی صورت میں پہلا انسان زمین پہ اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا نا، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ چونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، جس نے کن فرما کر ہر چیز کو پیدا کرنا ہے اور پیدا کرنا تھا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ جناب آدم کی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ نہ بھی ہوتے تو کن فرما دیتا تو وہ پیدا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کا جو سسٹم بنایا مرد اور عورت کا، اس کے تحت اللہ نے اپنے نبی کے نور کو باب آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، اور پھر باب آدم کتنا عرصہ دنیا میں رہے، اور پھر اس دانے کی وجہ سے زمین پہ چلتے پھرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ کئی سو سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن گیا نا اس پچھلے مقام کی طرف، جنتی ماحول کی طرف، اس جہان کی طرف، تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی جب مجھے اللہ نے بنایا تھا، اور جب میرے اندر روح اللہ نے پھونکی تھی، اور میں حواس والا انسان بنا، تو میں نے ایسے دیکھا تھا، مجھے چھینک آئی، اور میں نے دیکھا تھا کہ اوپر جو جتنے جنت کے درخت تھے، جو جنت کی دیواریں تھیں، جو جنت کے فرش تھے، میں نے ہر ایک جگہ پہ محمد کا نام لکھا دیکھا۔ اب یہ میرا نام تو محمد ہے نہیں، میرا نام تو آدم ہے۔ اب کوئی ایسی ہستی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ وہ جنت کے ہر ذرے پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اب جب ذہن اس طرف گیا نا، تو پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اور بوسیلہ مصطفیٰ مانگی کہ اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ، اس محمد کا واسطہ جس محمد کا نام تو نے جنت کی ہر شے پہ لکھ رکھا ہے، مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم، یہ جب سوال کیا جاتا ہے نا، سوال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سوال ہر وقت لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا،
اگر لا علمی کی دلیل ہوتا تو رب تعالیٰ بھی تو انبیاء کرام سے سمجھانے کے لیے سوال فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آدم تجھے کیسے پتا کہ یہ محمد کوئی ہستی ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا اور روح پھونکی تھی تو میں نے جب نظر اٹھائی تو جنت کے ہر پتے، ہر چٹان پہ، ہر دیوار پہ، بلکہ ہر جگہ پہ یہ محمد نام لکھا ہوا تھا. بس میں نے سمجھا کہ یہ ہستی عام نہیں ہے، میں نے اس ہستی کا واسطہ دیا. اللہ نے فرمایا ہاں اس ہستی کے صدقے سے، یہ ہستی آپ کی اولاد میں سے ہوگی، اس ہستی کے صدقے سے میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اس کے بعد جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر دنیا میں جو ظہور ہوا، کتنا عرصہ کتنی مشیت اللہ کی تھی آپ رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت اماں حوا کو اتارا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا میلاد عرفات کے میدان میں کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے رحم ہوا میں منتقل فرمایا.